کہ اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نکاح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کیسے ہوا اور کس کے حکم پر ہوا؟ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح ہے وہ مولا کائنات شیر خدا سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک مرتبہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جا رہے تھے اور سامنے سے سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق اعظم حضرت عثمان غنی آ رہے تھے، تو آپس میں ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ علی کہاں جا رہے ہو؟ کہاں کام سے جا رہا ہوں۔ تو حضرت تینوں حضرات جو تھے انہوں نے فرمایا کہ اے علی ایک کام کرو، حضور کی بارگاہ میں جاؤ اور فاطمہ الزہرا کا رشتہ طلب کرو۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آپ میرے دوستوں ہو، میں چلے تو جاؤں حضور کی بارگاہ میں، لیکن میرے پاس نہ گھر ہے نہ دینے کے لیے پیسے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، میں مسجد نبوی کے اندر سوتا ہوں، میرے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، تو میں کیسے رشتہ مانگوں گا؟ تو سیدنا صدیق اکبر اور دیگر ساتھی جو موجود تھے انہوں نے فرمایا کہ کیا یہ کنڈیشن تمہاری حضور کو نہیں پتا؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پتہ تو ہے، تو فرمایا کہ جب پتہ ہے تو تم جاؤ نبی پاک علیہ السلام سے رشتہ طلب کرو۔ اب سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ چلے تو گئے، چونکہ شیخین کریمین اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حکم تھا، چلے تو گئے، وہاں پر جا کر بیٹھے، اب عرض کرنے کی ہمت نہیں کہ حضور کی بارگاہ میں رشتہ مانگوں۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے، عرض کر تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی کیسے آنا ہوا؟ آپ نے جواب نہیں دیا۔ پھر حضور نے پوچھا کہ اے علی کیسے آنا ہوا؟ تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ اے علی کیا فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے ہو؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جا رہا تھا، حضرت صدیق اکبر عمر فاروق اعظم حضرت عثمان غنی ملے، انہوں نے کہا کہ تم جاؤ، تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی دینے کے لیے کچھ مہر ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے سامنے کنڈیشن ہے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس ایک زرہ تھی، زرہ کہتے ہیں لوہے کا لباس جو جنگوں میں پہنا جاتا ہے، تو وہ تمہارے پاس تھا۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہاں وہ میرے پاس ایک رکھی ہوئی ہے۔ تو حضور نے فرمایا بازار میں جاؤ اس کو بیچو اور جو بھی قیمت ہو وہ لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اب جیسے یہ باہر نکلتے ہیں تینوں حضرات کھڑے ہوتے ہیں، تینوں خلفاء باہر کھڑے ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اے علی کیا ہوا؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ زرہ بیچنی ہے، پھر پیسے لے کر میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کتنے کی بیچنی ہے؟ تو کہا کہ بازار میں جتنی قیمت لگے گی میں اتنے کی بیچ دوں گا۔ تو جب آپ نے یہ فرمایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بازار جاؤ گے اس کو بیچو گے، ایک کام کرو کہ میں ہی تم اس سے یہ خرید لیتا ہوں۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی ہزار دینار کی وہ خرید لی، وہ زرہ خرید لی اور پیسے دے دیے اور کہا کہ حضور کی بارگاہ میں جاؤ، اور اب حضور کیا فرماتے ہیں یہ حضور سے پوچھو۔ سارے پیسے لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا جو رشتہ ہے وہ آسمان پر لکھا جا چکا تھا اور میں یہ رشتہ ڈن کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اور یہ جو رشتہ کیا ہے وہ جبریل امین علیہ السلام آئے تھے اور میری بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاطمہ کا رشتہ علی سے کر دیں کیونکہ رب نے ان دونوں کا رشتہ فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی پیاری شہزادی کا جو نکاح سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ سے ہوا تو رب کائنات کے حکم پر ہوا تھا، آسمانوں پر رشتہ لکھا جا چکا تھا۔ اب جب یہ ساری کنڈیشن ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کچھ پیسے مہر کے لیے رکھ دو اور کچھ پیسے جاؤ اور جو ہے شادی اور یہ جتنے بھی چیزیں ہوتے ہیں اس کی تیاری کرو، یہ چیزیں لے کر بازار سے آ جاؤ۔ اب باہر نکلتے ہیں سیدنا عثمان غنی پھر کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے علی کیا ہوا؟ رشتہ ہو گیا؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں ہاں رشتہ ڈن ہو گیا۔ اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب دوست کی شادی ہوتی ہے نا تو ایک دوست دوسرے دوست کو تحفہ بھی دیتا ہے، گفٹ بھی دیتا ہے، تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں، کیونکہ حضور نے تو ارشاد فرمایا تحادوا تحابوا کہ تم آپس میں تحفہ دیا کرو کیونکہ اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ تو اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپس میں تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے، ایک کام کرو علی جو میں نے تم سے زرہ خریدی تھی نا وہ ہے تو بڑی قیمتی، میں نے تم سے خرید تو لی تھی لیکن تمہارا رشتہ ڈن ہو گیا، اس وجہ سے یہ زرہ میں تمہیں دوبارہ تحفے میں دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ تحفے میں دے دی۔ اب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت آیا کہ آپ کا نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔
اب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ گھر کا کام کر رہی تھی اور ذرا قربان جائے کہ گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی. چکی پیسنی ہوتی تو خود کیا کرتی تھی, کھانا پکانا ہے تو خود کیا کرتی تھی, گھر کے سارے کام جو بھی ہونا ہوتا ہے گھر میں سب خود کیا کرتی تھی. حالانکہ ساری کائنات آپ کی خدمت کے لیے آ سکتی تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنی کنیزیں آپ کو دے سکتے تھے, لیکن نبی پاک علیہ السلام نے تربیت فرمائی تھی کہ اے فاطمہ کہ ہمیں رول ماڈل بننا ہے. اگر امت کی کوئی غریب بیٹی آئے اور اس کے پاس سے ساری نعمتیں نہ ہو تو وہ کس کی سیرت کو اپنائے گی؟ اے فاطمہ تمہاری سیرت کو اپنائے گی. تو تمہیں سادگی اختیار کرنی ہے, عاجزی کے ساتھ رہنا ہے. اتنا کام کیا کرتی تھی کہ کام کی وجہ سے آپ کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں, عرض کرتی ہیں ابا جان کوئی کنیز عطا فرما دیں, کام بہت زیادہ ہوتا ہے مجھ سے کیا نہیں جاتا, میں تھک جاتی ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اس سے اچھا نعم البدل نہ دے دوں؟ تو عرض کرتی ہیں رسول اللہ اگر اس سے اچھا نعم البدل مل جائے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بھی سونے لگو نا 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. رب کائنات تمہارے دن کی ساری تھکن کو دور فرما دے گا. تو آج بھی اگر کوئی بندہ تھکا ہو, کام کرنے کا دل نہ چاہتا ہو, لیکن کام بہت زیادہ ہو اور تھکن بھی ہو, تھکن کو دور کرنا ہے تو یہ تسبیح فاطمہ مشہور ہے. تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے, رب کائنات اس کی تھکن کو پورا فرما دے گا, تھکن کو دور فرما دے گا, اور جب وہ صبح اٹھے گا تو بالکل فریش اٹھے گا. تو تسبیح فاطمہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے تحفہ سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا کو عطا فرمایا تھا. تو گھر کا کام کر رہی تھی, یہی معمول چل رہا تھا, گھر کا کام کر رہی تھی. اسی دوران نبی پاک علیہ السلام نے ندا دی, فلاں اے فلانا کہ فاطمہ کو علی کے گھر پر چھوڑ کر آ جاؤ. یہ سیدہ کائنات جو شہزادی کونین ہے ان کی رخصتی ہو رہی ہے. آپ فرماتی ہیں مجھے پتا تک نہیں تھا کہ میری آج رخصتی ہونے والی ہے. تو ام ایمن آئی اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ کو لیا اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر چھوڑ کر آ گئی. یہ سادگی سے آپ کی جو ہے رخصتی ہو گئی. تو یہ رخصتی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہے. حضور چاہتے کائنات کی ساری نعمتیں دے سکتے تھے, لیکن